بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہدایت الناب نمبر 12 کا آغاز ہو گیا ہے۔ جو لوگ ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں، طلبہ اور طالبات دیگر شائقین، انہیں اگر کسی سبق کے سمجھنے میں دقت ہو تو وہ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ کیا کریں، سوال کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ ہمارے جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ مختلف موقعوں پر مختلف ہوتا ہے، تو جو لوگ ہم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کے بعض باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بعض باتیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو ہر جو استاد ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو پڑھنے والا یا پڑھنے والی طالبات ہیں وہ کس قسم کی ہیں، ان کا ذہنی سطح ان کی کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم درس کو ایک خاص انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ذہن میں سوال ابھرے یا طریقہ تدریس کے حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے، بلا جھجک آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں سوال کرنے پر، اور کسی کی بے جا تنقید یا جاہلانہ بات سے ہمارے اوپر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذوق سلیم کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بولنے والا کتنے پانی میں ہے یا لکھنے والا کتنے پانی میں ہے، اس کے لفظوں سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی قسم کی جھجک کے بغیر آپ، کچھ منافقین ہوتے ہیں وہ ویڈیوز ملاحظہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بغیر کمنٹ کیے یا اصل بندے سے رابطہ کیے بغیر باتیں کرتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو استفادہ تو کر لیتے، فائدہ تو اٹھا لیتے، لیکن ویڈیو کو لائک کرنا، اس کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اس میں وہ اپنے نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کسی منافق کو نور علم نہیں مل سکتا، یہ صدیوں کی بات ہے۔ تو جب نور قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت بھی منافقین کو نور قرآن نہیں عطا ہوا۔ ابو لہب ہی رہا، ابو جہل ہی رہا، ولید بن مغیرہ اسی منافقت میں رہا۔ تو الحمدللہ ہم دنیا کے اور خصوصاً پاک و ہند کے تمام علماء کو، پیروں کو، سبزادوں کو سب کچھ جانتے ہیں، ان کی اہلیت کو بھی جانتے ہیں، کتنے پانی میں ہیں وہ، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بات ہو تو وہ کمنٹ باکس میں بلا جھجک کرو، انشاءاللہ تمہارے سوال کا یا تمہارے اعتراض کا ہم جواب دیں گے۔ یہ تو میری بات ہو گئی جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تعریف الگ الگ اسم کی، فعل کی، حرف کی، پھر یعنی کلمہ کی تعریف سے کے بعد پھر کلام کی تعریف آ گئی، اور کلام کے حوالے سے باتیں ہو گئیں۔ پھر اسم کی تقسیم شروع ہو گئی، معرب اور مبنی کے حوالے سے جو قسم اول ہے، اس میں پھر معرب کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مبنی اصل اور اس کے بعد معرب کا حکم کیا ہے، اور پھر کچھ مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی تھیں۔ اعراب کا نام کیا ہوتا ہے، اسم کے اعراب جو تین ہوتے ہیں ان کا نام، پھر کوئی جڑی ہوئی اصطلاحات، عامل کسے کہتے ہیں، معمول کسے کہتے ہیں، اعراب کسے کہتے ہیں، محل اعراب کسے کہتے ہیں، یہ ساری جو جڑی ہوئی اصطلاحات تھیں یہ سب ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور پھر اگلا درس جو حقیقت میں آج کا درس ہے وہ ہم نے شروع کر دیا تھا حضرت مصنف کی عبارت وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا اسْمُ الْمُتَمَكِّنِ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاء اللہ تعالی۔ یہاں اس بات کی وضاحت کری کہ
اس میں متمکن اور فعل مضارع یہ دو ہی ہیں معرب، اور ان کی تفصیل مزید قسم ثانی میں آ جائے گی۔ اب چونکہ اعراب کی بات چل نکلی ہے تو اس اگلی فصل میں اعراب کے حوالے سے فرماتے ہیں فصل فی، اچھا یہ جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کی کتاب میں تقریباً اسی طرح کی عبارت ہے، فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی تسعۃ، آج کی فصل میں اسم کا جو اعراب ہے اس کی مختلف اصناف، صنف کی جمع ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، انگریزی میں کائنڈ کہیں گے، تو یہ جو ہے اصناف اعراب اسم، اصناف اعراب اسم یہ 9 ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہی تسعۃ اصناف، یہ 9 قسمیں، الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، تو پہلی ان میں کیا ہے جی؟ ضمہ کے ساتھ اعراب جو ہے رفع ہے اسم کا، اور رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ظاہر ہوگا، والنصب بالفتحہ، فتحہ کے ساتھ، رفع اعراب ظاہر کرنے کے لیے ضمہ آئے گا یعنی پیش، اور نصب کا اعراب ظاہر کرنے کے لیے فتحہ یعنی زبر آئے گی، والجر بالکسرۃ، اور جر کا جو اعراب ہے وہ کسرہ کے ساتھ، کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ ان لفظوں کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے اور ان اصطلاحات کو بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ ذہن نشین کرنا ہے۔ بہت سی جاہل آپ کو ملیں گے جو ان اعراب میں غلطیاں کر رہے ہوں گے، بہت سی جاہلون اور بہت سی جاہلات۔ آگے ہے جی وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ كَزَيْدٍ۔ اب یہ جو ہے خاص ہے منفرد منصرف، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اب یہ ایک نئی اصطلاح آ گئی، مفرد منصرف صحیح۔ عند النحات، نحات جو ہے یہ نحات، نحویون کی جمع۔ علم میں یہ کون ہے؟ ہاں، یہ کس کا بھائی ہے، کس کا بیٹا ہے؟ نام کیا آپ کا؟ کیا بولا؟ کیسر، کیسر بولا ہے؟ بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ کیسر کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، تو آپ بادشاہ بن کے بیٹھے ہو۔ ہاں اچھا، مفرد منصرف صحیح، تو یہاں ہدایت الناف ڈائریکٹ پڑے گا یہ۔ ہاں، ہدایت الناف تو یہ جو آپ کی باجیاں بیٹھی ہیں یہ نہیں پڑھنا چاہتی، تو آپ صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح۔ تو نحات کے نزدیک، نحات ناوی کی جمع ہو گئی۔ ہاں، ناویوں کے متعلق بہت ہی بہترین کتاب ہے امام سیوطی کی بغیۃ الوعاء، یہ امام سیوطی بڑی کہانیاں لکھی ہیں اس میں، لیکن وہ کہانیاں تب بھی سمجھ آئیں گی، عربی زبان آپ کو آ جائے گی تب۔ تو نحات کے نزدیک مفرد منصرف صحیح وہ ہوتا ہے ما لا یکون
فی آخرہ حرف علت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید. وبالجاری مجرا الصحیح، اور دوسرا کیا ہے جی؟ جاری مجرا الصحیح. وهو ما يكون في آخره واو، وہ جس کے آخر میں واو ہو، او یا ما قبلہما، ان دونوں سے پہلے ساکن، کوئی ساکن ہو، جیسے دلون، کدلون. دوسری مثال دی ظبیون، پہلی مثال واو کے اعتبار سے، دوسری یا کے اعتبار سے. آپ کو پتہ ہے دلون کا کیا معنی ہے؟ ڈول، بالٹی کا لے. زبیون کا معنی ہے ہرن. وبالجمع المکسر المنصرف، جمع مکسر، جمع مکسر میں واحد کی بنا کا کسر ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتی. اب اکٹھی کر کے مثال یوں دی، جاءنی زید ودلو وزبی ورجال. اسی کو اب جو ہے نا اس کی نسبی حالت، وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَدَلْوًا وَزَبْيًا وَرِجَالًا، آیا میرے پاس زید اور ڈول اور ہرن اور رجال، مرد. ویسے میں جو میرا ذہن تھا آج کا وہ یہ تھا کہ میں رسالہ لامیہ آپ کو پڑھاؤں، کیونکہ وہ بار بار استغراقی جنسی آتا ہے تو وہ، لیکن اب یہ شروع ہو گیا ہے. چلے دیکھتے ہیں. آگے ہے جری حالت. اب یہ اس کی رفعی حالت ہے، اور وہ جو دوسری مثال کتاب میں لکھی ہوئی اب یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں، رائتو کے ساتھ تو آگے، تو یہ ہو گئی نسبی حالت. اور اب اگلی جو ہے مررتو کے ساتھ با لگے گا تو وہ ہو گئی جی جری حالت. وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَرِجَالٍ، اب یہ آیا میرے پاس زید، چلو یہ تو سمجھ میں آتا، آیا میرے پاس ہرن، آیا میرے، تو یہ بس رفعی حالت بتانے کے لیے لفظوں کو اکٹھا کر دیا اور مثالیں ساری اس میں آ گئی، یہ مقصد ہے. تو یہ پہلا ہو گیا جی. آگے فرماتے ہیں الثانی ان یکون الرفع بالدمعۃ والنصب والجر بالکسرۃ. تو پہلا تو یہ تھا، پہلی قسم تو یہ تھی 9 میں سے اصناف اعراب 9 اعراب کی قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہو گئی. اب اعراب کی قسم رف تو ہو گیا ضمہ کے ساتھ، یہ تو اس کے ساتھ مل گیا. کیا نصب
اور جر یہ دونوں کثرت کے ساتھ. فرق پتہ چل گیا. پہلے وہ سب علیحدہ علیحدہ تھے, رفع ضمہ کے ساتھ, نصب فتح کے ساتھ, جر کسرہ کے ساتھ. لیکن دوسری قسم میں کیا ہے, رفع ضمہ کے ساتھ, وہ تو اس کے ساتھ مل گیا. نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ, یعنی نصبی حالت میں بھی آپ زیر پڑھ رہے ہوں گے, جری حالت میں تو زیر پڑھتے ہی ہیں. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ, یہ اعراب جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے. جیسے تقولو, جیسے کہ آپ کہو, تو آپ مؤنث بیٹھی ہیں تو تقولین, جیسے کہ آپ کہو ہن مسلمات, ہن مسلمات. مسلمات جمع ہے, جمع مؤنث سالم ہے. آپ کو پتا ہے جمع سالم کون سی ہوتی ہے؟ جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جمع کے اندر واحد کی جو بنیاد ہے صیغے کی وہ موجود ہو. تو واحد کیا تھی؟ مسلمتن, تو مسلمات کے اندر وہ موجود ہے, لہذا سے جمع سالم کہتے ہیں. ہن مسلمات تو حالت ہے, تو اس میں مسلماتن ہم پڑھ رہے ہیں, یعنی جمع پڑھ رہے ہیں. اگلی مثال ہے جی, تو مسلماتن, رأیت مسلماتن, تو یہ نسبی حالت ہو گئی. تو اب ذہن میں آتا تھا کہ نسبی حالت میں تو فتح آنا چاہیے, زبر آنا چاہیے, تو یہ پڑھا رأیت مسلماتن پڑھنا چاہیے تھا. تو یہ بتا کہ جب جمع مؤنث سالم ہو تو وہاں پھر اس کی نسبی حالت زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. لہذا رأیت مسلماتن, ان حقیقت میں کیا ہے, وہ ہے تو مسلمات مفعول بھی, حالت نسبی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اعراب کے اعتبار سے تو اب فلسفہ اعراب کیا ہے, وہی سلاست ہے, روانی ہے, آسانی ہے. اور آگے جی, مررت بمسلماتن, مررت بمسلماتن, تو یہ تو ہو گئی جی جری حالت. تو جری حالت تو زیر کے ساتھ ہی ہونی تھی, تو کسرہ کے ساتھ ہی ہونی تھی. دو ہو گئے. اب آتے ہیں جی اعراب کی تیسری قسم کی طرف. اس چھوٹے کو جو ہے نا ادھر بٹھاؤ کسی کے پاس. ہاں چلو جی, اب آپ ادھر جاؤ. شاباش, سارا جو ہے سبق خراب ہو رہا ہے. ادھر جا کے پانی پیو, ٹھنڈا پانی پیو. بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی, پیتا تھا پانی, جا کے پانی پیو. اب یہاں تیسری قسم آ گئی. اعراب کی تیسری قسم, الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتح. رف تو ضمہ کے ساتھ, نصب اور جر دونوں فتح کے ساتھ. وہاں کیا تھا, نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ, یہ اس کا الٹ ہو گیا, نصب اور جر دونوں فتح کے ساتھ. تو اب کیا ہوا, الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كعمر. یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ
खास है। अब यहाँ फिर दाना फेंका है ना, ये पुराने मुसन्निफीन की खूबसूरती। अब यहाँ क्या दाना फेंका है, यहाँ है कि ये एराब गैर मुनसरिफ के साथ है। अब उस चक्कर में पड़ जाएंगे हम कि गैर मुनसरिफ क्या होता है। मिसाल क्या दी, उमर, उमरू, रफी हालत में उमरू, और नस्बी और जरी हालत में क्या होगा, उमारा। कैसे, जा आ, इधर मिसाल दिए, हाँ, तकूलो, ये तो मुजक्कर के लिए तकूलो आप कहोगे, और मोनस के लिए तकूली ना तुम कहोगी। जा अनी उमरो, आया मेरे पास उमर। जा, हाँ वो ठीक था, जा उमरो, फाइल बन रहा है ना, रफी 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 के साथ। तो उमरा, देखा मैंने उमर को, तो नस्बी हालत थी, तो ये फतह के साथ, ये तो आनी चाहिए थी। मरार तो बे उमरा, गुजरी मैं या गुजरा मैं उमर के पास से, तो यहां आ गया जी मरार तो बे उमरा। अब बे की वजह से जेर होना चाहिए। कसरा जो इसका है, जर जो इसका है वो फतह के साथ ही होगा, तो मरार तो बे उमरा। हाँ हाँ हाँ, कहते कि सुम्मर्रदा, कसीदा बुर्दा के आखिर में जो अशार पढ़े जाते हैं, सुम्मर्रदा अन अबी बकर व अन की उमरिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे व अन उमा और रा, और वजन पूरा करने के लिए सात अलिफ का इजाफा भी कर लेंगे। सुम्मर्रदा अन अबी बकर व अन उमरा, में वजन पैदा करने के लिए हम वगैरह इशबा, इस इशबा कहते हैं, इल्म तजीद में पढ़ा भी होगा, तो वो इशबा कर लेते हैं, कहीं अलिफ का इजाफा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां भी मजीद आगे पढ़ लोगी इसी किताब में। तो अब अगर कोई कहता है कि देखो जी बा जार है, तो फिर बा की वजह से जैसे कसरा आना चाहिए था, तो बे पढ़ना चाहिए था, तो अपने बे पढ़ा। आप जवाब कि उमर, लफ्ज़ से उमर जो है वो मुनसरिफ है, तो मुनसरिफ की और नस्बी हालत फतह के साथ ही होती है। पढ़ा, बात खत्म। आगे जी अर्राबे, अब इसकी तस्वीर आप अपने मोबाइल से, या वैसे मैं बोलते जाऊं तो लिख लेंगे, तो फिर ठीक है, लिख लेंगी, चले, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अर्राबे रफू बिल वावे व नस्ब बिल अलिफे वल जर्र बिल या। तो चौथी जो एराब की सिन्फ है, चौथी जो एराब की किस्म है, वो ये है कि रफा के साथ, नस्ब अलिफ के साथ, और जर या के साथ, व युख्तस्सु बिल बिल सित्ततिल मुकब्बरत है। अच्छा, यहां फिर दाना फेंका है कि ये एराब खास है अस्माए सित्ता मुकब्बरा से। अब यहां हमें तलाश करना पड़ेगा कि वो 6 अस्मा कौन से हैं जिन्हें अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहते हैं। जैसे वहां हमें वो करना पड़ेगा कि गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं, एक उमर का तो पता चल गया। तो ये दोनों की तफसील आगे आ रही है। मुवहदा, सित्ता मुकब्बरा के बाद क्या कहना है, मुवहदा, हाँ, मुदाफतन इला गैरि याइल मुतकल्लिम, जो किसी और की तरफ मुजाफ हो, वही है अखू का व हनू का व हमू के वफू का। तो हमू के ही पढ़ना है, जाहिर है। तो बाकी भी जब मुअन्नस होगा तो फिर अखू के, अबू के, हनू के, हमू के, वफू के।
تو اب کیا ہوا، اس حالت میں واو کے ساتھ آ گیا، تو یہاں زو آ گیا. تقول جاءنی اخوک ورأیت اخاک، تو اب جو نسبی حالت تھی وہ الف کے ساتھ آ گئی. ومررت باخیک، اور جو جری حالت تھی وہ یا کے ساتھ آ گئی. وکذل بواقی، اسی طرح باقی بھی کہہ لو، مثلا اخو کا، اخا کا، اخی کا تو کہہ دیا، ایسے ابو کا، ابا کا، ابی کا، ہنو کا، اور ہنا ہنا، اور ہمو کا، ہما کا، ہمی کا، فا کا، اور فی کا، اور زو جو ہے وہ زی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو زو رفی حالت ہو گئی، اور زی جو ہے وہ اس کی حالت ہو گئی. بار بار آئیں گے، فی الحال بس آپ اتنے یاد کر لیں. آگے چلتے ہیں جی. الخامس ان یکون الرفع والنصب والجر بالیاء. پانچویں قسم یہ ہے کہ جو ہے وہ تو الف کے ساتھ ہو، اور نصب اور جر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہو، یعنی یا کے ساتھ ہو، مفتو اور سیدھی سیدھی مفتو چلتا ہے. تصب المثنى، یہ اعراب مثنیٰ کے ساتھ خاص ہے. مثنیٰ کیسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کو. وکلا، اور کلا، مضافن الی مدمر، جب وہ مضاف ہو کسی مدمر کی طرف یعنی کسی ضمیر کی طرف. وسنتان، وسنان، وسنتان، یہ دونوں بھی ہو گئے. اب مثالیں کیا ہوں گی؟ تقول یا ان الرجلان کلاہما، تو کلاہما میں بھی الف آ گیا اور رجلان میں بھی الف. وسنان، وسنتان، پورے ہو گئے. اگلی رأیت الرجلین، کیونکہ وسنتان، وسنتین بن جائے گا. بالرجلین، ہاں، تو وسنان اور وسنین، یہ صرف اکٹھا ایک مثال سمجھانے کے لیے یہاں کر دیا، وگرنہ ان لفظوں کا پہلے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اعراب بتانے کے لیے ان کو بھی ساتھ اکٹھا کلاس شامل کر دیا تھا، تو کے اعتبار سے اس کا آپ کے ساتھ تھا، ویسے نہیں. السادس ما قبلہ، واؤ سے پہلے جو ہے وہ کا یہی انداز ہے. والنصب والجر بالیاء، تو رفع واؤ کے ساتھ اور اس سے پہلے مضموم ہونا شرط ہے ما قبل کا، ما قبل سے مراد جو پہلے والا حرف ہے، اور نصب اور جر دونوں یا کے ساتھ، اور ظاہر اس یا سے پہلے مکسور ہونا ضروری ہے. وَيُخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، تو جیسے وہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ دوسری قسم، تو یہ اعراب کی چھٹی قسم جو ہے وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہو گئے. نحو، اس میں لفظ الو بھی آ گیا. الو کا مطلب والا، ٹھیک ہے. اولو العلم، علم والے. الو جو دہائیاں جیسے میں نے آپ کو سکھائی ہیں، شروع ما خواتہا، ایک لطیفہ ہی بن جائے گا.
مع اخوات جمع اختن کی. اختن کسے کہتے ہیں؟ بہن کو. اختن کہتے ہیں بہن کو. آپ نے شروع کر رکھا نا یا اختی. اختن کہتے ہیں بہن کو، اس کی جمع اخوات. تو یہاں حضرت فرماتے ہیں اخواتہا، اور عشرون اپنی بہنوں کے ساتھ. یہی ترجمہ ہے نا. اگر اس طرح کا آپ ترجمہ کریں گی کہ عشرون اپنی بہنوں کے ساتھ، تو اسی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں اور وہابی. رہتے ہیں قرآن اور حدیث میں شان نزول کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی قرآن کرتے اور اپنی رائے سے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور ڈکشنری کی مدد سے کرتے ہیں. دیکھو جی ڈکشنری میں اخوات اختن کا معنی ڈکشنری میں بہن لکھا ہوا ہے، لہذا ترجمہ 20 اور اس کی بہنیں. 20 اور اس کی بہنیں. اور آگے جا کے حروف انا و اخواتہا، اور اس کی بہن. پنجابی میں کیا کہیں گے؟ تو ان پاگل جمع کرو گے انا اور اس کی بہنیں یا کیونکہ اخوات تو جمع اختن کی، اور تم جس ڈکشنری کو بھی اٹھاؤ گے اختن کا معنی عقل کے کوروں کو اور دماغ میں جن کے بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو ہم کہیں گے کہ یہاں علم بلاغت چلے گا. یہاں کا بلاغی ترجمہ کیا جائے گا. اور اس کے ہم مثل حروف، یہاں یہ ترجمہ کیا جائے گا. بلاغی ترجمہ یہاں کیا جائے گا. یہ ہے وہ، یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان جاہلوں کا پتہ چلتا ہے. اور خواتین ایسی اس کے ہم مثل، وہ کون سے ہیں؟ سارے. تقول جاءنی مسلمون و عشرون اور جملے آئی تو مسلم و عشر و اولی مال، تو یہ یا کے ساتھ آ جائے گا. ومررت بمسلمین بمسلم و عشرین. آگے فرماتے ہیں نوٹ وَعْلَمْ أَنَّ نون التثنیۃ مقصورۃ. آپ کو ضابطہ پہلے بتایا ہوا ہے نا کہ آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے مقصورہ ہی وہی. یہ ضابطہ وہ مقصورہ ہوتا ہے ہمیشہ، ابداً ہمیشہ. اس کے نیچے دیر ہوتی ہے. جمع السلامت مفتوحۃ، اور عالم کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. مسلمین نا، ٹھیک ہو گیا. مومنون نا، مومنین نا. نا قانون اور جمع قانون تسقطان عند وقت، یہ دونوں گر جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. کب؟ جب مضاف بن رہا ہو
غلام غلامان دو غلام، غلامان دو غلام، مثنیٰ بن گیا، تثنیہ بن گیا. بھائی توجہ ہے سبق کی طرف؟ زید کے دو غلام، تو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے غلامان زید. اب جب غلامان زید ہم نے کہنا ہوگا جائے گا غلام زید. تو یہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، مثنیٰ کا نون گر گیا. آگے فرمایا وَمُسْلِمُ مصر یا مصرا دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. تو اب مسلم مصر اصل میں کیا تھا؟ مسلمون مصر، اور مصر کے مسلمان. تو پھر مصر. اور دوسری اس کی جو جری تو کیا ہوگی؟ مسلمی. تو یہ اس طرح ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں السابع ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. جو صنف ہے وہ بالکل پہلی صنف کی طرح ہے، لیکن یہاں تو ظاہری جمع ہے، ظاہری فتح ہے، ظاہری کسر، اس میں تقدیری ہوگا. تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ، چھپا ہوا. وَيُخْتَصُّ مقصور، اس میں مکسور کے ساتھ خاص ہے. پھر دانا پھینکا، اب تو اس کا جواب دیا ہوا ما فیہ الف مکسورۃ، وہ ہوتا ہے جس کے آخر ایسے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کبھی یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہے عصائی. دیکھو اللہ کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا؟ اللہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ بولے. تو جب اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے پوچھا کیوں؟ سوال کیوں کیا؟ اس سے پتہ چلتا جو ہے وہ ہمیشہ کسی خبر کے لیے نہیں کیا جاتا، کسی اور مقصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے. سوال ہمیشہ کوئی معلوم کے لیے ہی نہیں کیا جاتا بلکہ کسی اور جاتا ہے. آگے فرمایا وَبِالْمُضَافِ إِلَى يَا ہاں، اور یا متکلم کلم جب مضاف ہو، یا متکلم کی طرف جب مضاف ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ، جیسے غلامی تکونی عصا غلامی، ورأيت عصا وغلامی، ومررت بعصا وغلامی. ہے ایک ہی شکل بدلا لیکن ظاہری طور پر نظر نہیں آیا کہ تینوں جگہ اعراب ہے. آگے جی یکون الرفع بتقدیر والنصب بالفتحة لفظ. ہاں اس میں اور ساتویں قسم میں تین اعراب تقدیری تھے،
اور اس میں دو تقریر اور ایک لفظی کے ساتھ ہے وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوصِ، تو یہ اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہے. اب یہاں ڈیفینیشن کی ضرورت پڑی کہ منقوص کسے کہتے ہیں. وَهُوَ مَا آخِرِهِ، کیا ہو قبلها مقصود اور اس یا جیسے یا اور یا سے پہلے جو ماقبل دعات ہے تو اس کے نیچے زیر ہے قادی. تو اب اس کا جاءنی القادی ورأیت القادی، جاءنی القادی، ہاں، ورأیت القادیہ، تو بالکل جو فتح ہے کیا کہنا آخری ہے جی. التاسع الواو الواوی واو کے ساتھ ہوگی لیکن تقدیری، اور نسوی اور جری دونوں عالم، اور یہ اعراب خاص ہے سالم کے ساتھ. لیکن کب؟ جب مذکر سالم کا ایک اعراب تو ہم نے پہلے اس میں بتا رہا المتکلم، جب مضاف ہو یا متکلم کی جاءنی آئے میرے پاس مسلمان، اور آگے بتایا جی آئی تو مسلمی یا، اور دیکھا میں نے مسلمانوں کو میں مسلمیہ، میں مسلمان سے. یہ جو مسلمیہ ہے نا یہ چکر ہے، اور یہ ہے اسے کہتے ہیں صرفی کا، اس میں چکر ہے. اس کو اگر پہلے سمجھے تو ویل ڈن، پہلے اب حضرت مصنف نے اس کی وضاحت کی. تقدیر اس کی عبارت اس کی جو پوشیدگی وہ کیا ہے؟ اصل میں تھا جب متکلم اضافت کے وقت چل گیا ہے، گر گیا تو نون تو گر گیا تو بن گیا جی اصل میں یا متکلم کی طرف آپ نے اضافت کی تو بن گیا گر. اجتماعت الواو والیا، جمع بھی اور یا بھی. اب کیا کریں گے؟ والاولا منہما ساکنتن، اور ان دونوں میں سے جو پہلی ہے یعنی واو وہ ساکن ہے. یہاں کے اوپر تو زبر پڑھ رہے ہیں نا، واو ساکن ہے تو پہلی ساکن ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے جی؟ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ ایسی تبدیل کا اب جی مسلمی
مسلمیہ، کیا بن گیا؟ مسلم ساکن تھی تو یا میں تبدیل کی تو یا ساکن ہی رہے گی نا، مسلمی یہ رہ گیا۔ اب کہتے ہیں وَأُدْغِمَتِ فِي الْيَاءِ، پھر یا کو یا میں ادغام کیا، وَأُبْدِلَتْ الدَّمَّةُ بِالْكَسْرِ، پھر جب یا کو یا میں تو کیا بن گیا؟ یہ تھا مسلمویہ، پھر بن مسلم، پڑھے نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو بن گیا جی مسلمویہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب مسلمویہ کو یا یہ چاہتی ہے کہ میرا ما قبل جو ہے وہ مکسور ہو، اب اس میم کا جو ضمہ تھا اس کو ہم نے کسرہ میں بدل اب آ گیا جی مسلمیہ، ٹھیک ہے؟ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چکور، تو یہ سمجھ میں اصل میں تھا جی پھر اضافت کی وجہ سے نون کو مویا، پھر دونوں حرف اکٹھے آ گئے واو اور یا، تو واو کو یا میں بدلا تو بن گیا جی مسلمویہ، پھر یا کو یا میں ادغام کیا تو بن گیا جی مسلمویہ، میرا ما قبل مکسور ہو تو زیر لگائی تو بن کیوں یہ ایسے کرتے ہیں؟ لمناسبت یا کی یہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہاں یہاں بہان کلاس استعمال کر سکتے ہیں آپ، تو ایسے فصارا مسلمیہ، پس ہو گیا مسلمیہ، ورأیت مسلم ومررت بمسلمیہ۔ چلیں جی یہ 9 کے 9 اعراب الحمدللہ ہو گئے، اور اسی پر آج کا جو ہدایت الناب کا درس ہے وہ اختتام پذیر ہوتی تو کی جو ہے نا اس میں اور مزید تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے کہ یا تو پیر کے دن رسالہ لامیہ پڑھ لیں، وہ ایک ہی درس میں پورا ہو جائے گا، پیر کو یہ اگلا سب ویسے تو خیر پوری کتاب پڑھی ہے نا، تو ایسے کر لیتے ہیں کہ پیر کو رسالہ لامیہ پڑھ لیتے ہیں، ہاں یہ ہے نا صاحب بری تاکہ ایک ہی دفعہ آپ کو پتہ چلے ہے خارجی ہے زائد اللہ ہمیں علم کرے اور اس کے ماں باپ عمل کی ہمت افزانی کرے، وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔